سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 14 الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا اور جب ملاقات کرتے ہیں یہ منافق ایمان والوں سے قالوا آمنا تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ اور جب تنہائی میں ہوتے ہیں اپنے شیطان سرداروں کے پاس قالوا تو ان سے کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ یقیناً ہم تمہارے ساتھ ہیں اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ کچھ نہیں سوائے اس کے کہ ہم تو مذاق کر رہے تھے اللہ یستہزئ بہم اللہ پاک بدلہ دے گا ان کو ان کے مذاق کا ویمدہم اور ڈھیل دے گا ان کو فی طغیانہم اپنی سرکشی میں یعمہون حیران پھرتے رہیں اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے منافقین کی چوتھی قباحت کو بیان فرمایا ہے اس سے پہلے 3 بری عادتیں ان منافقین کی بیان ہو چکی ہیں یہ چوتھی بری عادت اور قباحت قرآن کریم میں اللہ پاک نے یہاں پہ بیان فرمائی ہے اس قباحت کو یوں کہہ لیں کہ منافقین کا 2 رخا ہونا یعنی سامنے کچھ ہے اور پیٹھ پیچھے کچھ ہے ایمان والوں کے پاس آئے تو بیان اور ہے اور اپنے سرداروں کے پاس گئے تو وہاں بیان اور ہے اور میرے عزیز دوستو یہ چیز اگر آج دیکھنی ہو تو آج بھی بکثرت لوگوں میں پائی جاتی ہے سامنے کچھ ہوتے ہیں پیٹھ پیچھے کچھ ہوتے ہیں یہ خصلت منافقوں کی تھی اللہ پاک ہم سب کو معاف فرمائے آج ہمارے بہت سے لوگوں کے اندر پائی جا رہی ہے اس خصلت سے بھی ہم نے بچنا ہے اپنے آپ کو بچانا ہے سامنے جو کچھ ہے پیٹھ پیچھے بھی ہم وہی ہوں زبان پر جو ہے دل کے اندر بھی وہی ہو اور جو دل میں ہے وہی زبان پر ہو اگر زبان پہ کچھ ہے دل میں کچھ ہے سامنے کچھ ہے پیٹھ پیچھے کچھ ہے تو یہ خصلت منافقوں کی خصلت ہے مومنوں کی خصلت نہیں ہے اللہ پاک فرماتے یہ لوگ جب ایمان والوں سے ملتے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا لقوا ملاقات سے ہے یعنی جب ان کی ملاقات ہوتی ایمان والوں سے تو قالوا آمنا ان سے کہتے کہ بھئی ہم تو ایمان والے ہیں ہم تو مومن ہیں اور وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ جب یہ تنہائی میں ہوتے خلو بیت الخلا بھی اسی سے ہے علیحدگی میں ہونا جب یہ اکیلے ہوتے الی شیاطینہم اپنے شیطان صفت سرداروں کے پاس تو وہاں ان کا بیان کیا ہوتا کہ انا معکم
پکی بات ہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہاں الفاظ پہ بھی اگر غور کریں تو ایمان والوں کو جب کہا گیا تو بغیر کسی تاکید کے آمنا، یہ ہم ایمان والے ہیں جی بس، یعنی لفظ سے ہی پتہ چلتا ہے کہ ایمان کا اظہار ڈھیلا ڈھالا بس۔ اور دوسری طرف شیطانوں کے پاس جا کر، اپنے سرداروں کے پاس جا کر انا معکم، تاکید کے ساتھ، پکی بات ہے، یقینی بات ہے کہ جی ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ یہاں میرے عزیز دوستو اللہ پاک نے ان کے سرداروں کو شیاطین کے لفظ سے ذکر کیا۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ موجود ہے شیاطین الانس والجن، شیاطین جس طرح جنوں میں ہوتے ہیں اسی طرح انسانوں میں بھی ہوتے ہیں۔ شیطان شطن کے مادے سے ہے جس کا لفظی معنی شرارتی ہونا ہے، تو جو بھی شرارتی ہو، وہ انسان ہو وہ جن ہو، اس کو شیطان کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ ان کے سردار بڑے شرارتی تھے، بڑے سازشی تھے اور بہت زیادہ مکار اور دغاباز اور فریبی تھے، اس لیے اللہ پاک نے ان کو شیطان کے لفظ سے ذکر کیا کہ جب یہ لوگ اپنے ان سرداروں کے پاس جاتے ہیں تو پھر ان کو یقین دہانی کراتے ہیں کہ جناب ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ آج یہی رویہ ہمارے اللہ معاف فرمائے لیڈروں کے اندر بھی ملتا ہے۔ یہاں آتے ہیں کہ تو کیا کہتے ہیں جی ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو پکے مومن ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اور ادھر جاتے ہیں تو ان کو یقین دہانیاں کراتے ہیں کہ جناب ہم تو آپ کے ہیں، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں۔ ایسے لوگوں کے شکل و صورت پہ بھی ہمیں نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس بات کو بھی ہم دیکھا کریں کہ ہمارا کون ہے اور ان کا کون ہے، جو مخلص ہے وہ کون ہے، اور جو دو رویا ہے، دو چہروں والا ہے، دوگلا ہے، وہ کون ہے۔ آج بھی ایسے انسان ہمیں اپنے گرد و پیش میں نظر آ جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہماری بھی اس سے حفاظت فرمائے اور ایسے لوگوں سے بھی ہماری حفاظت فرمائے۔ اگلی بات ان کو کیا کہتے؟ انما نحن مستہزئون، ہم تو ان سے بس مذاق کر رہے تھے، مسلمانوں سے تو ہم صرف استہزاء کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں۔ ان کو ہم کہہ دیتے ہم آپ کے ساتھ ہیں، وہ خوش ہو جاتے ہیں، اور جب کہ ہم ان کے ساتھ ہوتے نہیں، ہم صرف ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے اس کے جواب میں فرمایا اللہ یستہزئ بہم، اللہ بھی ان کا مذاق اڑائے گا۔ استہزاء کا معنی ہوتا ہے کسی کا مذاق اڑانا۔ یاد رکھیں یہ دو چیزیں الگ ہیں، ایک ہے مذاق کرنا، مزاح کرنا، اور ایک ہے مذاق اڑانا۔ جو مزاح کرنا ہے، دل لگی کی بات کرنا ہے، ہنسی کی بات کر لینا ہے، یہ ناجائز اور ناپسندیدہ نہیں ہے۔ یہ خود جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا کرتے تھے، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین فرما دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی، بوڑھی خاتون تھی، اور اس نے کہا کہ اللہ کے محبوب جی دعا کرے مجھے بھی اللہ جنت نصیب کر دے۔ آپ شاید مسجد میں جا رہے تھے، آپ نے چلتے چلتے کہا کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی، کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی۔ آپ تو چلے گئے، وہ بیچاری بیٹھ کے رونے لگ گئی، یہ ہمارا تو ستیہ ناس ہو گیا، ہم جنت میں نہیں جائیں گے۔ اب واپس تشریف لائے تو اما جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عرض کیا اللہ کے محبوب تو جب سے آپ گئے ہیں تب سے بیچاری رو رہی ہے، اس وقت سے اس کی حالت یہ ہو گئی ہے۔ تو آپ نے ہنستے ہوئے فرمایا کہ اس سے کہو کہ بوڑھی اماں نہیں جائے گی، یہ جوان ہو کے جنت میں جائے گی۔ تو گویا اس طرح آپ نے بھی دل لگی کی بات کی کہ بڈھی کوئی نہیں جانی، جو بھی جائے گی وہ کس طرح جائے گی؟ جوان ہو کے جائے گی۔
تو ایسے دل لگی کی بات آپ بھی فرما دیا کرتے تھے۔ ایک صحابی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے اللہ کے محبوب جی میں نے سفر کرنا ہے، مجھے اونٹ کی ضرورت ہے، مجھے کوئی اونٹ عنایت فرما دیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں اونٹنی کا بچہ دوں گا، میں تمہیں اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ وہ کہنے لگے جی میں اونٹنی کا بچہ کیا کروں گا، میں نے سفر کرنا ہے، میں اس کو سنبھالوں گا کہ سفر کروں گا اس میں؟ تو آپ نے فرمایا بھولے بادشاہ جو اونٹ ہوگا وہ بھی تو کسی اونٹنی کا ہی بچہ ہوگا نا۔ تو گویا اس طرح دل لگی شگفتگی کی باتیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما دیا کرتے، آپ کی مجلس میں ہو جاتی تھی۔ ایک دفعہ آپ اور صحابہ اکرام خلفائے راشدین اور صحابہ حضرت علی کرم اللہ وجہ اکٹھے بیٹھ کے سب کھجوریں کھا رہے تھے، سب کے آگے کھجوریں رکھی ہوئی تھی اور سب کھا رہے تھے، اور سب کا طریقہ کیا ہو رہا تھا کھانے کا کہ کھجور کھاتے اور گٹلیاں ساری حضرت علی کرم اللہ وجہ کے سامنے رکھ دیتے۔ سب کھجوریں کھا رہے ہیں، گٹلیاں ساری کی ساری حضرت علی کے سامنے رکھی جا رہے ہیں۔ اور جب کھجوریں ختم ہونے کے قریب ہوئی تو کسی نے کہا کہ جی آج تو لگتا ہے ساری کھجوریں علی کھا گئے رضی اللہ تعالی۔ یہ ایک مذاق تھا، ایک شگفتگی تھی، ایک دل لگی کی بات تھی، مجلس میں ایسا ہوتا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حاضر جواب تھے، اللہ نے بڑی ذہانت اور صلاحیت دی تھی۔ ترکی بترکی اسی وقت جواب دیا کہ بھائی میں نے تو کھجوریں کھائی، گٹلیاں نکال دی، تم تو لگتا ہے گٹلیوں سمیت ہی کھا گئے، تمہاری گٹلیاں بھی کوئی نہیں نظر آ گئی۔ تو گویا یہ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایسے مذاق ہو جایا کرتے، لیکن ایسا مذاق جس سے کسی کو تکلیف ہو، کسی کو اذیت ہو، دل آزاری ہو کسی کی، کسی کو نیچا دکھانا ہو، یہ مذاق اڑانا ہوتا ہے، مذاق کرنا نہیں ہوتا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں یا آپ نے خود یا آپ کے صحابہ نے کبھی کسی کا مذاق نہیں اڑایا تھا۔ اس لیے استہزاء جو منافقین نے کہا کہ ہم تو مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، اس کے بدلے میں اللہ پاک نے فرمایا اللہ یستہزئ بہم، اللہ بھی ان کا مذاق اڑائے گا۔ تو جب ایک بندے کی شان کے لائق نہیں کہ وہ مذاق اڑائے، اللہ مذاق کیسے اڑائے گا؟ اور یہ مذاق اڑانا، جغت بازی، کسی کو ذلیل کرنا، ہم فیصلہ بادی جغتوں میں بڑے مشہور ہیں، یہ جاہلوں والا کام ہے۔ اگر کسی کی دل آزاری ہو، تکلیف ہو، کسی کو نیچا دکھانا ہو تو یہ کس کا کام ہے؟ جاہلوں کا کام۔ اسی صورت میں آگے 2-3 رکوع کے بعد آ رہے بقرہ کا واقعہ، جس کی مناسبت سے اس صورت کا نام بقرہ ہے، کہ بنی اسرائیل میں کوئی بندہ قتل ہو گیا، قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایک گائے ذبح کر کے اس کا جسم کا کوئی حصہ مقتول سے ٹچ کرو، اس کی باڈی سے لگاؤ، یہ خود بتائے گا میرا قاتل کون ہے۔ تو وہاں قرآن پاک کے الفاظ ہیں، لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہم سے مذاق کر رہے، آپ ہمارا مذاق اڑا رہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کیا کہا؟ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں مذاق اڑا کے جاہلوں میں سے بن جاؤں۔ تو گویا اس کو جاہلوں کا کام قرار دیا گیا۔ تو اللہ یستہزئ، پھر اللہ کیسے مذاق اڑائیں گے؟ تو علماء نے جواب لکھا ہے کہ یہ عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں مشاکلت، کہ جیسا کام انہوں نے کیا اس کے بدلے میں لفظ ویسا ہی ہے، کام وہ نہیں ہے، لفظ وہی ہے۔ جیسے قرآن کریم میں دوسری جگہ آتا ہے نا مکروا ومکر اللہ، انہوں نے مکر کیا، اللہ نے بھی ان کے بدلے میں ان کے مکر کا جواب دے دیا۔ لفظ ایک جیسے، مشاکلت ہے، لفظوں میں ایک ہم شکل ہیں، لیکن حقیقت میں اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ ان کو ان کے مذاق کا بدلہ دے گا، مذاق کا مزہ چکھائے گا اللہ۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ یہ منافقین جب جہنم کے اندر ہوں گے
تو ان کے سامنے ایک دفعہ جہنم کا گیٹ کھول دیا جائے گا، سامنے ان کو ایسے نظر آئے گے جیسے جنت ہے، یہ سمجھیں گے کہ شاید ہماری نجات ہو گئی ہے، لہذا چلو بھاگو جلدی جنت کے اندر۔ یہ جب جہنم سے نکلنے کے لیے دوڑ لگائیں گے اور گیٹ کے قریب پہنچیں گے تو گیٹ بند کر دیا جائے گا، واپس یہ جہنم میں گرا دیا جائے گا۔ اس کو دیکھ کر پھر ان پہ لوگ ہنسیں گے کہ کیسا تماشا لگا ان کا۔ تو گویا جس طرح دنیا میں یہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے، ایمان والوں پہ ٹھٹھا کرتے، ان پہ لطیفے بناتے، ان پہ آوازیں کستے، تو آخرت میں پھر ان کا بھی یہی حال ہوگا۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں وَيَمُدُّهُمْ، دنیا میں ہم ان کو ڈھیل دیتے ہیں کہ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، یہ اپنی سرکشی میں آگے سے آگے بڑھتے جائیں۔ کافر کو اگر اس کے کفر کے باوجود ترقی ہو رہی ہے تو یہ اس کی ترقی نہیں، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ڈھیل ہے۔ اللہ پاک اس کی رسی دراز کر رہے ہیں، ڈھیلی چھوڑ رہے ہیں کہ جائے کہاں تک جاتا ہے۔ پھر جب اللہ اس کی رسی کھینچیں گے تو جب اللہ پاک کسی کو پکڑتا ہے تو ان اخذہ علیم شدید، ان بطش ربک لشدید، پھر رب کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں اپنی پکڑ سے محفوظ رکھے اور ان تمام منافقانہ خصلتوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اپنے اندر اخلاص پیدا کریں، جو سامنے ہو وہی دل کے اندر ہو۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو ایمان والی صفات سے مزین فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اللہم اشف مرضانا ومرض المسلمین، اذہب البأس رب الناس، واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ مولا کریم جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو شفاء کامل نصیب فرما، ہر بیمار کو ہر بیماری سے شفاء کامل نصیب فرما۔ جن جن نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا کہنا چاہتے ہیں یا ان کا ہم پہ حق ہے، اللہ سب کے بیماروں کو تندرستی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔